بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلی ویڈیو میں اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مشاہدہ شیئر کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ صبح اور شام اس کی ایک ایک تصویر پڑھ کر امت کے لیے رحمت کی دعا مانگیں، امت کے لیے کرم فضل مانگیں، اور اگر آپ اسے کھلا بھی پڑھیں اور صبح شام ایک تصویر پڑھیں تو پھر زندگی کے تمام کام بنتے ہیں، آسانیاں آتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، غیبی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ واقعہ جو تھا یہ علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے لیا گیا تھا۔ اچھا، اسی کے آگے مزید اس کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ رحمت کی، کرم کی، فضل کی، بخشش کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مدد کرتا ہے، امت کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کریم بہت زیادہ نوازتا ہے اور ہماری بھی بخشش کے سامان ہو جائیں۔ بس یہی ایک ریزن ہے۔ اچھا، تو انہی خاتون کا دوسرا واقعہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ وہ ملکہ جو تھیں ایک بار اپنا روپ بدل کر، بھیس بدل کر دہلی کے بازار میں اپنی ایک باندی کے ساتھ کچھ سامان لے رہی تھیں۔ برتنوں کی ایک دکان پر کہتی ہیں میرا جانا ہوا، وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک مرد کو رسیوں سے باندھ کر ایک ستون کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، عورت کے پاؤں میں رسی ہے اور اس کے ساتھ 3 بچے ہیں، اور ان سب کے ہاتھوں میں رسی ہے اور وہ سب رو رہے ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس دکاندار سے سامان لیا اور اکثر لے جاتے تھے اور گاؤں دیہات میں لے جا کر برتن بیچتے تھے۔ پہلے انہوں نے اپنا اعتبار بڑھایا، پھر قرض لینا شروع کیا، اور بہت سا قرض لے کر آخر کئی سال تک یہ گم ہو گئے، یعنی دکاندار کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ اب جب یہ اس دکان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، اچانک دکاندار کے ایک ملازم نے انہیں دیکھا اور انہیں بلایا، تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، تو سب نے مل کر انہیں پکڑ لیا۔ اب انہیں باندھا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ رقم لے لی ہے جو کہ ادھار ان کے پاس موجود ہے۔ اب ان کا کوئی ضامن نہیں ہے جو کہ ان کا ذمہ لے اور دکاندار کی رقم چکائے۔ تو وہ شاہی خاتون کہنے لگی کہ جب میں وہاں پہنچی، میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے ان سے تمام واقعہ پوچھا، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، کیونکہ میں نے ایک سادہ اور غریب خاتون کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں زمین پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا کاروبار بالکل ٹھیک تھا اور ہم درست لین دین کرتے تھے، بالکل صحیح چل رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک سردار کے ہاں شادی تھی، اس نے اپنی ایک بیٹی اور 3 بیٹوں کی اکٹھی شادی کرنی تھی۔ اس نے ہم سے برتنوں کی بہت بڑی تعداد خریدی، ہمیں اس میں چونکہ بہت نفع نظر آیا، ہم نے وہ ساری ان کی ضرورت پوری کر دی۔ ان کا وعدہ تھا اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ سردار بہت سچا ہے، بہت سارے لوگوں نے ہمیں گواہی دی کہ کسی کا مال اور رقم نہیں کھاتا اور اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے، اور سردار نے بھی وعدہ کیا کہ شادی کے بعد مجھے جو بھی رقم تحفے کی صورت میں ملے گی، میں وہ ساری اکٹھی کر کے آپ کے برتنوں کی رقم ادا کر دوں گا۔ تو اب مہمانوں کے کھانے کے برتن انہوں نے لیے، جہیز کے برتن لیے، اور وہ تمام رقم کہتی ہیں کہ سردار نے کہا میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب سردار نے دھوکہ دیا، شادی میں ہم بھی شامل تھے، شادی کے تیسرے دن ہم ان کے پاس گئے اور ہماری رقم ہم نے کہا کہ واپس دے دیں، تو انہوں نے ہمیں کاغذ دکھایا جس پر یہ تحریر لکھی تھی اور انگوٹھے کے نشان تھے، اور گواہ موجود تھے، 5 گواہ موجود تھے جو اس کے آدمی ہی تھے، اس سردار کے اپنے آدمی تھے، اور ساری تحریر میں ہمارے انگوٹھے موجود تھے جو ہم نے نہیں لگائے تھے، اور یہ لکھا تھا کہ تم رقم ہم سے لے جا چکے ہو، اور بلکہ اس نے ہمیں ڈانٹا اور بے عزت کیا، اور ایک دفعہ رقم لے کر دوسری دفعہ لینے آئے ہو یہ کہہ کر ہمیں بہت ذلیل کیا۔ کہتی ہیں ہمارا رونا، چیخنا، چلانا اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے زیادہ مطالبہ کیا تو میں پولیس میں تمہاری خبر کر دوں گا، کوتوال کو تمہارا بتا دوں گا، اور پھر وہ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا، جہاں تم شاید زندگی میں کبھی واپس باہر نہ آ سکو۔ ہماری کسی نے نہ سنی، ہم روتے چیختے چلاتے واپس آ گئے۔ اب ہمارے پاس جو سرمایہ تھا ہم لگا چکے تھے، اس دکاندار کا جو سرمایہ تھا وہ ہم سارا اس کو دے چکے تھے، اب آئندہ کاروبار کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، نہ لوٹانے کے پیسے تھے، کیا منہ دکھاتے، کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخرکار ہم نے مزدوری کی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس سردار کے خلاف کسی نے نہ سنی۔ وہ سردار طاقتور تھا اور اس نے اپنی طاقت اور اس کا انکشاف مجھے بعد میں ہوا۔ وہ جو تسلیاں دینے والے اور یہ کہنے والے تھے کہ سردار بہت ایماندار ہے، اس نے کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، وہ بھی دراصل انہی کے ساتھی تھے۔ میں نے جب ان کی درد بھری کہانی سنی تو وہ خاتون کہتی ہیں مجھے خیال ہوا
کہ پہلے میں ان کی داستان کی سچائی کو جانچ لوں۔ میں نے فوراً ایک لونڈی کو بھیجا کہ فلاں کوتوال شہر اور اس پتے کا سردار ان دونوں کے بارے میں معلوم کر آؤ اور مجھے اطلاع دو۔ کہتی ہیں پھر میں بازار میں گھومتی پھرتی رہی، اپنے جو کام کاج تھے وہ کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لونڈی آئی اور اس نے سردار کے بارے میں بتایا کہ وہ واقعی سردار 2 نمبر ہے اور لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے اور مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتا، ظالم ہے، جابر ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں فوراً ساری حقیقت تک پہنچ گئی۔ میں واپس اس دکان پر پہنچی اور اس دکاندار کو کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتی ہوں اور اس کے پیسے میں خود ادا کروں گی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتی ہیں میں نے کہا اس کو چھوڑو۔ میں نے لونڈی کو بھیجا، تمام پیسے منگوائے، پیسے ادا کیا، انہیں چھڑوایا اور مزید اشرفیاں دیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں۔ کہتی ہیں میں جب انہیں رخصت کرنے لگی تو اس کی بیوی مجھے بار بار گلی مل رہی تھی اور چوم رہی تھی اور چومتے ہوئے مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اس لونڈی سے اس کے ہونٹ ہلنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے اور تو کچھ وجہ نہ بتائی، بلکہ وہ کہنے لگی کہ دراصل میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ میں نے اپنی دادی سے سنا تھا۔ میں ہر وقت لوگوں کی خیر مانگتی ہوں، لوگوں کا بھلا مانگتی ہوں، امت کا بھلا مانگتی ہوں، لوگوں کا سکھ مانگتی ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت سالوں کی بات ہے۔ مجھے کئی دفعہ میری اولاد نے بھی اور میری جاننے والی خواتین نے بھی کہا تم لوگوں کا سکھ مانگتی ہو، لوگوں کی خیر مانگتی ہو، لوگوں کا بھلا مانگتی ہو اور تمہارا خود بھلا نہیں ہوتا۔ تم تو روز بروز غریب ہوتی جا رہی ہو۔ لیکن میں کسی کی بات کو اپنے دل پر نہیں لیتی اور میں دن بدن اپنی جہاں محنت مزدوری کرتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، وہاں میں ہر وقت سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر خیریت، برکت، عافیت مانگتی ہوں، اور یہی دعا میرے کام آ گئی۔ اب بھی جب آپ نے مجھ پر احسانات اور عنایت کی بارش کر دی تو میں نے دل ہی دل میں یہی کہا یا اللہ تو لوگوں کی خیر کر دے، لوگوں پر رحم کر دے، لوگوں کا بھلا کر دے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ دعا آج میرے کام آئی کہ لوگوں کے لیے کانٹے بچھانے والوں کو آخر کار کانٹے ہی ملتے ہیں، اور لوگوں کے لیے پھول بچھانے والے کو ایک وقت آتا ہے پھول ضرور ملتے ہیں۔ بس یہ ان پھولوں کا فائدہ ہے جو میں نے لوگوں کے لیے پھیلائے تھے۔ آج بھرے بازار میں ذلت اور رسوائی کا سامان میرے ساتھ تھا اور اللہ نے آپ جیسی نیک اور سکی خاتون کو مجھ سے ملا دیا جس نے میرا شرم اور بھرم رکھ لیا اور میرے مسائل کو حل کر دیا، الحمدللہ۔ تو لوگوں کی خیر مانگیں، امت کی خیر مانگیں، لازمی لازمی دن میں ضرور ورد کریں اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فوت شدگان کو ہدیہ کریں، صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں یا چند بار پڑھ لیں، لیکن لازمی سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ امت کے لیے برکت، عافیت، خیر، سلامتی، بخشش مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حصہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔